بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی سرزمین اور امت مسلمہ اور نسل و نو کی ذمہ داریاں، یعنی فلسطین کی اہمیت اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ فلسطین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کیوں کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سب سے پہلے ہی جو ہے یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا جو مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت و جالوت کا بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورۃ البقرہ میں۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل نے دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا کو مسجد اقصیٰ سے مسجد بیت اللہ کی طرف رخ کروایا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے جو مدینہ کے قریب سعودی عرب میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے تھے، فلسطین۔ سرکار دو عالم کی اقتداء میں انبیاء نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر ہمارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ میں 40 سال کا گیپ تھا۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کو بلاد امین کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے اور بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور پر جس پر جا کر حضرت موسیٰ اللہ پاک سے کلام کیا تھے اسے استدلال کیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یرثها عبادی الصالحون سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔
مسجد اقصیٰ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف تم سفر کا ارادہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہو: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی کاموں سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس نام کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ جہاد اور شہید اور یہ سب کچھ۔ فلسطینیوں کی تحریک آزادی، جذبہ حریت اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے ساتھ والہانہ تعلق اور لگاؤ کو کچلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود گزشتہ دہائیوں سے فلسطینی عوام نے ذلت و غلامی کی زندگی کو قبول نہیں کیا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے ہر طرح کا تشدد، ظلم، جبر، ہر نوع کا غیر انسانی سلوک اور شرمناک جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے، جس کو دنیا کے کسی مذہب، قانون اور معاشرت میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر اقوام متحدہ کو نہ تو اسرائیلی جرائم دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرنے، عام شہریوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے اور مسلمہ اخلاقی اقدار کو پامال کرنے پر سلامتی کونسل اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر اقدام کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام رویے صریح طور پر جانبداری پر مشتمل ہے، جو ظالم اور مظلوم کو نہ صرف ایک کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ناانصافی کا عکاس ہے بلکہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد دنیا میں انسانی حقوق کے نعرے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ اسرائیل کے مظالم کے سامنے سر جھکا دیں اور ذلت کی زندگی کو قبول کر لیں، جبکہ دوسرا راستہ وہ ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے مظالم جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کا جذبہ آزادی، شوق، شہادت اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ والہانہ عقیدت اور لگاؤ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو اور قبلہ اول کے لیے ان کی قربانیوں کا جاری سلسلہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کم از کم جہاد کے بھولے ہوئے سبق کو ضرور زندہ کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کو قبلہ اول کی آزادی کے لیے جد و جہد کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ فلسطینیوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ وہ اپنے کلمے، دین، عقیدے، نظریے اور اصول اور ابدیت پر مشتمل تہذیب کی بدولت ایک الگ قوم ہے۔ اقوام متحدہ لاکھ انسانیت کا پرچار کرے، لیکن مسلم امت کے ساتھ جانبداری پر مشتمل رویے ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے طور پر ہی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ان کا باہمی اتحاد ہی ہے، جس کی آج مسلمانوں کو جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ اگر جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو پھر بڑی بڑی قوتیں، طاقتیں جو ہیں وہ پھر ڈرتی ہیں ان سب چیزوں سے۔ اسی وجہ سے جب کبھی ایسا کوئی معاملات ہوتے ہیں کہ جب مسلم امت جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی کوشش کرتی ہے، سارے ممالک جو ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پابندیاں ایسی لگا دی جاتی ہیں، اقوام متحدہ، امریکہ، بڑی بڑی